रही है। और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करके, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौजूद व्यूअर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जब आप पेशावर से आते हैं तो ये जमीन बेकरी से थोड़ा सा आगे जो इन्होंने जो रोड का कुछ हिस्सा सब बेस डाल के असफाल्ट के लिए रेडी किया है अंडरपास शुरू होने से पहले। जब आप पेशावर से आते हैं तो पहले जमीन बेकरी है, तो उसके बाद ये वाली जगह आती है। तो ये आप देख सकते हैं ये अंडरपास से पहले वाली जगह है जिधर एग्जैक्ट और एंट्री पोर्शन होता है। तो ये वही जगह है, ये असफाल्ट के लिए रेडी है और इंशाल्लाह चंद दिनों में जो है असफाल्ट शुरू होने वाला है। तो ये आपको आज मैं जो प्रोजेक्ट की वीडियो है वो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी कि तकरीबन 96% काम हो चुका है और 4% जो काम है 4% वो रिमेनिंग वर्क है इस प्रोजेक्ट में। वो काम जो है वो असफाल्ट का है और रोड मार्किंग और साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट का है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में असफाल्ट भी शुरू हो जाएगा और ये सारा काम हो जाएगा जो हल्का फुल्का है। बाकी जो अंडरपास है उसमें जो दीवारों की फिनिशिंग है वो भी जो है फिनिशिंग हो चुकी है। जो बैरियर लाइन है वो तकरीबन कंप्लीट है और बाकी काम हो चुका है। सिर्फ असफाल्ट का काम है और वो भी चंद दिनों में इंशाल्लाह जो है शुरू हो जाएगा। अगर आप देख लें तो मेरी राइट साइड पर भी जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये जो है रावलपिंडी से जो है बाहर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है, कोई पेशावर की तरफ, कोई मोटरवे की तरफ और कोई लाहौर की तरफ और ये टेक्सला की तरफ ये गाड़ी जा रही है। बहुत ज़्यादा रश बना है और लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों में जब असफाल्ट का काम हो जाए और ये जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए तो लोग जो है इस तकलीफ़ से जो है ये उनकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये अंडरपास जो एंड पर है ये पूरा आपको दिखाता हूँ। तकरीबन काम हो चुका है और ये इंशाल्लाह चंद दिनों बाद जो इसका असफाल्ट का काम है और जो साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट का काम है वो भी इंशाल्लाह साथ हो जाएगा। तो काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और अभी 96% काम जो है ये कंप्लीट है। सिर्फ 4% जो है ये सिर्फ असफाल्ट का काम है और इंशाल्लाह ये जब हो जाए तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी हो जाएगी और ये ट्रैफिक के लिए ये अंडरपास जो है खोल दिया जाएगा। तो मौजूद व्यूअर्स, तो इधर से मैं आगे जा रहा हूँ। बाकी जो काम है अंडरपास को वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काम, ये गाड़ियाँ जो मेरे लेफ्ट साइड पर जो गाड़ियाँ हैं ये बाहर से यानी लाहौर से, पेशावर से, टेक्सला की तरफ से, मोटरवे की तरफ से ये गाड़ी आ रही है और ये रावलपिंडी की तरफ, सदर की तरफ और फिरोजाबाद अड्डे की तरफ, फैजाबाद की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। कोई इस्लामाबाद की तरफ गोल्डा मोड़ से मोड़ के जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ की गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है। तो ये अंडरपास का काम है तो ये तकरीबन हो चुका है। सिर्फ असफाल्ट का काम बाकी है। इंशाल्लाह ये चंद दिनों में जो जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तो ये चंद दिनों में इंशाल्लाह ये असफाल्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से पूरा हो रहा है। ये गाड़ी अगर आप देखें बहुत सारी गाड़ियाँ इधर से जा रही है और बहुत रश लगा है। दूसरी तरफ तो बहुत ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं ये रश गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश लगा है और लोग तकलीफ में है। इंशाल्लाह ये जब अंडरपास हो जाएगी तो लोगों की ये तकलीफ है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं आगे भी आपको अंडरपास का काम दिखाता हूँ। अंडरपास का काम हो चुका है और इंशाल्लाह चंद दिनों में असफाल्ट का काम शुरू होने वाला है और जब असफाल्ट का काम हो जाए तो बस इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। साथ साथ जब असफाल्ट का काम शुरू हो जाए तो साथ साथ जो है साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट वगैरह ये जो थोड़ा बहुत काम है ये भी जो है हो जाएगा और इंशाल्लाह ये जो अंडरपास है ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ काम ज़्यादातर हो चुका है
یہ اندر سے جو انڈر پاس کا کام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور باہر سے یہ اسپالٹ کا کام باقی ہے، اندر بھی اور باہر. تو یہ ٹوٹل جو ہے 10-12 دن کا کام ہے ٹوٹل. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے ابھی اسپالٹ شروع نہیں ہوا ہے. کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ ایک تو یہ کہ میں موسم جو ہے موسم کا جو صورتحال ہے جو چند دنوں سے، تو اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو سکتی ہے. تو بہرحال کام ہو چکا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں. یہ جو بقایا کام ہے انڈر پاس کا یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بالکل پورا کام ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی جو اوپننگ سرمنی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے گاڑیاں بھی جا رہی ساتھ ساتھ، اور میں بھی اپنی سیفٹی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں آپ دیکھ لیں، یہ پوری گاڑیاں جو ہے یہ بہت رش لگا ہے، بہت رش لگا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت اسپیڈ سے ہو چکا ہے، لیکن یہ جو تھوڑا بہت کام باقی ہے تو یہ کیسے ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت اسپیڈ سے ہو چکا ہے، اور جو بقایا کام ہے بہت کام یعنی زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا بہت کام باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. باقی گاڑیوں کا جو رش لگا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ تکلیف جو ہے ختم ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، اپنا بھی خیال رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی گزرتی ہیں. یہ میں اس ٹائم گولرا موڑ تک پہنچ گیا. ادھر برج بنا ہے آلریڈی، تو ادھر تک میں پہنچ گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا. تو کام جو ہے کام اینڈ پر ہے، لیکن بس اب انتظار ہے، جو تھوڑا بہت کام باقی ہے کام صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ یہ 10-12 دن کا کام ہے ٹوٹل، لیکن ایک دفعہ کام شروع ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اتنا کام نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت رش لگا ہے گاڑیوں کا. یہ آپ دیکھ لیں بہت زیادہ رش ہے، دونوں طرف رش ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. انشاءاللہ جب یہ انڈر پاس کھول جائے تو یہ ساری گاڑیاں بہت ساری گاڑیاں انڈر پاس کے اندر سے ہو کے جائے گی، اور اوپر اتنا رش نہیں ہوگا. تو یہ میں برج کے اوپر ہوں، ادھر سے جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو یہ پورا صورتحال دکھاتا ہوں. جو برج کا کام ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے، صرف یہ جو سائڈ پر جو بیریئر ہے وہ ایک ٹکڑا یہ ادھر ہے، یہ بس تھوڑا بہت ہے، یہ دکھاتے جا. اگر بیریئر کا کام دیکھ لے تو ادھر فنیشنگ بھی شروع ہے، اور دوسری طرف یہ جو بیریئر کا کام تھی دیوار کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ادھر سے یہ پورا کام ہو رہا ہے، یہ بیریئر کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو انہوں نے یہ فنیشنگ کر رہے ہیں دیواروں کا جو کام ہے، ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو اس کے بلڈنگ لگا ہے یہ فنیشنگ کے لیے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ فنیشنگ بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ اسپالٹ کا کام چل رہے یہ ہو جائے گا. یہ میں بالکل انڈر پاس کے اوپر کھڑا ہوں، یہ برج کے اوپر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں بالکل میں برج کے اوپر کھڑا ہوں. تو آپ دیکھ لیں یہ پورا انڈر پاس کا کام ہو چکا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ساتھ جو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ انور ہائٹ والی بلڈنگ ہے، اور ساتھ جو ہے کیش اینڈ کیری مارکیٹ ہے، اور ساتھ جو ہے جی پی ایس پیسہ والوں کی جگہ ہے، اور آگے جو ہے یہ فیبر شنواری، اور یہ ساتھ پھر ڈیل مارکیٹنگ والوں کا آفس ہے. اور یہ آگے جو گولڈا موڑ سے جو I-14 کی طرف جو روڈ جاتی ہے جدھر تجاوزات ہے، یہ جو جس پر کام شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو یہ تقریباً 300 میٹر کا ٹکڑا ہے، اور ادھر جو ہے ڈبل روڈ بنے گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پورا کام تقریباً ہو چکا ہے 96%. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ابھی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور جو فنیشنگ ہے ابھی یہ سامنے دیکھ لیں، یہ فنیشنگ ہو رہی ہے دیواروں کی. باقی اسپالٹ کا کام ہے انشاءاللہ چند دنوں میں
شروع ہو جائے گا اور یہ اسفالٹ کے بعد پھر اس انڈر پاس کی جو ہے اوپننگ سرمنی ہوگی اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بالکل بہترین کام ہو چکا ہے اور یہ صرف اسفالٹ کا کام باقی ہے اس پر, اور یہ سائن بورڈ اور یہ جو الیکٹرک پول ہے اس کا کام باقی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت اسپیڈ سے جا رہا ہے. یہ سامنے فیئر ڈیل مارکیٹنگ والا آفس ہے. ساتھ جو ہے یہ تندوری چاپ ہاؤس ہے, ہوٹل ہے مشہور, مختلف کھانے اور دکانیں ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور عسکری بینک کے ساتھ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی گاڑی گزر رہی ہے, یہ آپ دیکھ لیں. ساتھ ساتھ جو ہے میں بھی اپنی سیفٹی کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے عسکری بینک ہے اور اس طرف جو ہے خیبر شنواری تک کا ہاؤس ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر شنواری تک کا ہاؤس ہے. یہ سامنے یہ جو لائٹ ہے اور یہ خیبر شنواری تک کا ہاؤس سامنے یہ. تو یہ سامنے ہے, اس کے بھی بہت سارے مشہور کھانے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. شاید جب اسکول بھی ہے, داریارکم اسکول بھی ہے. تو یہ بہت ساری آگے جو ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈر پاس کا کام, یہ آگے تک میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو دیکھ لیں یہ سامنے تک میں آگے تک دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کام وقت ہو چکا ہے. آگے بھی اسفالٹ کے لیے ایریا ہوئی ہے. تو انشاءاللہ چند دنوں میں اسفالٹ کا کام جو ہے شروع ہونے والا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن کا کام ہے. تو اسفالٹ کے بعد ساتھ ساتھ روڈ مارکنگ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو الیکٹرک پول جو اسٹریٹ لائٹ پول ہے اور وہ بھی لگے گا اور ساتھ ساتھ سائن بورڈ. تو انشاءاللہ پھر اس کی اوپننگ سرمنی ہونی ہے اور بہت عنقریب. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اس کی اوپننگ سرمنی ہونی ہے. دیکھتے ہیں آپ. اچھا یہ ادھر تک تو میں نے ویڈیو انڈر پاس کی بنائی. ساتھ ساتھ میں اپنے جو ویور تھے جو اوورسیز بھائی ہے اور جو پاکستان میں جو انویسٹر حضرات سب کو میں بتاتا ہوں کہ اس ٹائم I-14 اور I-16 میں ایک دوڑ لگی ہے اور سیل پرچیز میں بہت تیزی آئی ہے. تو اس ٹائم جو ریکوائرمنٹ ہے پلاٹوں کی بہت زیادہ ہے. خصوصاً ہمارے اوورسیز بھائی جو ہے وہ لوگ زیادہ تر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سی ڈی اے کے سیکٹر ہے سب سے سستا اور یہ گولڈن چانس ہے. اگر I-14 میں آپ دیکھ لیں تو I-14 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں. لیکن I-15 اور I-16 میں جو ہے وہ پلاٹ آپ کو 70 سے 75 لاکھ تک ملے گا. اور ابھی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے جو پرچیزر ہیں ان کو کے لیے بھی پلاٹ ساتھ ساتھ ہمارے پاس اویلیبلٹی آتی ہے تو جو تیزی ہے ان کو پلاٹ دے رہے ہیں. باقی جو 30-60 کا پلاٹ ہے وہ بھی I-15 اور I-16 میں تھوڑا ادھر سے سستا ہے I-14 سے, وہ بھی گولڈن چانس ہے. 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ اور 25 لاکھ تک آپ کو جو ہے 7 مرلہ یعنی 30-60 کا پلاٹ ملے گا. تو ابھی گولڈن چانس ہے اور یہ تھوڑا عرصہ کے لیے. ابھی انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی بھی ہو جائے گی اور ادھر جو ہے I-16 میں جو ہے گھر بہت زیادہ گھر بن رہے ہیں اور اس میں تیزی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اسپیڈ جو ہے جو پرائس ہے یا ریکوائرمنٹ وہ بڑھ رہی ہے. تو باقی جو دوسری وجہ ہے جو I-15 ریڈی ٹو پوزیشن ہے تو اس میں اگر قبضہ مل گیا جو 5 مرلے میں جو 20-25 لاکھ کا جو ڈفرنٹ ہے یہ بھی مطلب ختم ہو جائے گا. یہ I-14 سے ہو سکتا ہے I-15 کا جو سیکٹر جب پوزیشن مل جائے تو یہ اوپر جائے گا. تو کوشش کرنے کا آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں. باقی میرا جو موبائل نمبر ہے 0092-333-945-9009 اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے. تو آپ ڈائریکٹ نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں اور میرے نمبر پر واٹس ایپ ہے تو اس پر بھی آپ میسج بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. تو آخر میں دوبارہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر کے پھر آل کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. تو اس کے ساتھ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آ جاؤں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.